السلام علیکم دوستو، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد نہ ہی کسی کو غلط ثابت کرنا ہے، بس میں آپ کو صحیح معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ جب کرونا وائرس پاکستان میں آیا تو پاکستانی گورنمنٹ نے بہت سے تجربات کیے۔ ان میں سے ایک تجربہ مساجد پہ پابندی لگانے کا تھا۔ ایک حدیث کو بنیاد بنا کے انہوں نے مساجد پہ تالے ڈال دیے گئے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ مساجد پر تالے ڈال دیے گئے؟ نہیں، اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ جہاں طاعون پھیلے وہاں نہ جاؤ، اور جہاں طاعون پھیل جائے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں رہے۔ اس کا تو مطلب یہ تھا۔ میرا سوال ان جاہل حکمرانوں سے ہے، کیا مسجد سے طاعون پھیلے گا؟ نہیں، مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے گھر سے طاعون پھیلے گا؟ ان جاہل حکمرانوں نے بغیر سمجھے سوچے انہوں نے مساجد پہ تالے ڈال دیے گئے۔ کوئی ان سے پوچھا جائے کہ مساجد سے طاعون کیسے پھیلے گا؟ نہیں، کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں جو ان جاہلوں سے سوال کر سکے کہ مسجد طاعون پھیلنے کی جگہ ہے۔ نہیں، بازاروں سے طاعون پھیلے گا تو میں ابھی کراچی میں رہتا ہوں، تقریباً ہمارے علاقے میں 35 سے 40 ہزار کی آبادی ہے، اس میں سے بھی ایک بھی شخص کو کرونا وائرس نہیں ہوا، تو اس کا مطلب تھا کہ طاعون پھیلا ہی نہیں، تو مساجد پہ کیوں تالے ڈال دیے گئے ہمارے؟ ہمیں جمعے کی نماز سے روکا گیا ہے، اس کا عذاب کس پہ جائے گا؟ کیوں ہمارے علاقے میں تو طاعون تھا ہی نہیں، تو کس بنیاد پہ مساجد پہ پابندی لگا دی گئی؟ نہ تو ہمارے مولوی بولے، نہ ہی ہماری حکومت میں سے کوئی بولا، نہ ہی وزیر امور میں سے کوئی، کسی میں اتنی ہمت تھی کوئی حکومت کے خلاف جا سکے۔ ہماری حکومت کے مطابق ہم نے مساجد پہ پابندی لگانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ مساجد میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور رش کی جگہ پہ کرونا کے بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ چلے مان لیتے ہیں کہ مساجد میں عوام کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ بیماری اور مصیبتیں تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ آپ سوچیں، اگر ایک بندہ گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے اور مسجد پہنچتا ہے، کیا اسے کرونا لگے گا؟ نہیں، یہ ایک مسلمان کا ایمان نہیں کہتا کہ اسے کرونا لگ جائے گا، کیونکہ مصیبتیں اور بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ آپ خود ہی سوچئے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، جب تک کہ کوئی بھی بیماری آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو کس لیے جاتے ہیں؟ ہم مسجد کے لیے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر کرونا ہم پہ حملہ کرے گا؟ نہیں، کرونا نہیں حملہ کرے گا نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ ان جاہلوں نے مسجد پہ تالے لگائے گئے بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ انہیں تو شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بس یہ دوسرے ممالک کو دیکھ کے خود تجربے کر رہے ہیں، کہ دوسرے ممالک میں کرونا اس حد تک تھا کہ لوگوں کو موقع ہی نہیں تھا کہ کچھ کر سکے۔ یہاں تو بندہ 2 دفعہ کرونا کے ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد بھی زندہ ہے، کیوں اس نوعیت کا کرونا نہیں ہے پاکستان میں جس نوعیت کا کرونا فرانس میں، چائنا میں، لنڈن میں، امریکہ میں تھا ہے۔ پاکستان میں اس طرح کا کرونا نہیں ہے۔ کیوں میں خود جاتا ہوں، میں نے اپنے ایریا میں تقریباً 35 سے 40 ہزار کی آبادی ہے، خود میں نے بائک پہ جا کے چکر لگایا ہے، کوئی کرونا کا مریض نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ کہے گی کہ ہم نے احتیاطی تدابیر لاک ڈاؤن کرا ہے، کسی نے کوئی احتیاط نہیں کری۔ ایک ہی گلاس میں 3 بندے پانی پی رہے، کوئی احتیاط نہیں ہے، مل مل کے بیٹھے ہوئے۔ کرونا ہے ہی نہیں ہے کراچی میں، بہت حد ہے، بہت کم ہے چانس، کیونکہ کراچی میں جتنے بھی لوگ ڈیتھ ہوئی ہے، جتنے بھی لوگوں کی ملٹی پرپس بیماریاں تھی، ڈائریکٹ کرونا سے نہیں ہے۔ کوئی شوگر کا مریض تھا، کوئی ہارٹ کا مریض تھا، کوئی بی پی کسی کا لو ہوتا تھا، کسی کا ہائی تھا، کوئی جگر کا مریض تھا، کوئی کینسر سے لڑ رہا تھا۔ کراچی میں زیادہ تر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جو دوسری بیماریوں میں مبتلا تھے۔ کراچی میں کرونا ہے، پر اتنا نہیں ہے جتنا شو کیا گیا ہے۔ اس سے لاکھوں لوگوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ جب مسجد کے لیے SOP بنائی گئی اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 50 سال سے اوپر والے بندے اور چھوٹے بچوں کے لیے مساجد میں آنا منع ہے، تو مجھے اپنی مسجد کی کمیٹی نے بولا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو روکو نماز پڑھنے سے، کہ کوئی بزرگ اور کوئی بچہ مسجد میں داخل نہ ہو سکے۔ پر میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ یہ گناہ میں اپنے سر نہیں لوں گا، کیونکہ میرا ایمان یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کو نماز پڑھنے سے روکوں۔
اور آخری بات میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا سے گزارش کرتا ہوں، خدا را جو اس بیماری سے مسلمان بھائی شہید ہو رہا ہے اسے جہاں پاک نہیں کہے، کیوں بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے کہ جو طاعون کی بیماری یا پیٹ کی بیماری سے مرے اسے شہید کہا جائے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ مرنے والے کو شہید کہا جائے۔